آج سے تقریباً 5000 سال پہلے اس دنیا میں ایک بڑا سیلاب آیا جسے طوفان نوح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک بڑی کشتی تیار کی تھی جس میں ہر جاندار کے جوڑے اور اہل ایمان سوار ہوئے۔ یہ کشتی میسوپوٹامیہ یعنی قدیم عراق سے چلتی ہوئی تقریباً 1600 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ترکی کی مشرقی سرحد کوہ ارارات جسے جودی پہاڑ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہاں پہنچی۔ سیلاب کا پانی اترنے کے بعد اس میں سوار لوگ اور جاندار اس کشتی سے اترے اور نئی آبادی قائم کی۔ تب سے لے کر یہ کشتی گلیشیئر میں ڈھکی ہوئی تھی۔ گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں جب برف پگھلی تو کشتی ظاہر ہوئی۔ 20ویں صدی میں ہوائی تصویر کشی ایریل فوٹوگرافی کے ذریعے یہ بات مشہور ہوئی کہ ترکی کی مشرقی سرحد پر واقع پہاڑ کے اوپر یہ کشتی موجود ہے۔ 28 اپریل سن 2010 کو ٹائمز آف انڈیا دہلی نے یہ خبر شائع کی کہ کچھ چینی اور ترکی ماہرین نے کوہ ارارات پر وہ کشتی دریافت کر لی ہے اور اس کا ایک ٹکڑا بھی سائنٹیفک جانچ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ ٹکڑا آج سے 4800 سال پرانا ہے۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی ایک کشتی دریافت ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی پوری ہوئی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو نجات دے دی اور ہم نے اس کشتی کو سارے جہانوں کے لیے ایک نشانی بنا دی۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی کے طور پر رکھ چھوڑا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ کشتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی اور وحی کے مطابق بنائی گئی۔ روایات حدیث کے مطابق حضرت جبریل امین علیہ السلام نے وحی الہی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو سفینہ سازی کی تمام ضروریات اور اس کا طریقہ بتلایا۔ انہوں نے سال کی لکڑی سے یہ کشتی تیار کی۔ بعض تاریخی روایات میں اس کی یہ پیمائش بتلائی گئی ہے کہ یہ 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی، 30 گز اونچی اور 3 منزلہ تھی اور روشن دان مروجہ طریقے کے مطابق دائیں بائیں کھلتے تھے۔ اس طرح یہ سفینہ سازی کی صنعت وحی الہی کے ذریعے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھوں شروع ہوئی اور پھر اس میں ترقیات ہوئی۔